اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ التکاثر 8 آیات مکیہ او مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ 8 آیتیں ہیں سورہ تکاثر میں، ٹھیک ہے۔ کثرت سے نکلا ہے تکاثر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باب تفاعل سے ہے، یعنی ایک دوسرے کا آپس میں برتری اور بڑا سمجھنا، تکاثر کرنا ہے۔ کوئی ایک کہے کہ ہم بڑے ہیں، دوسرا کہے کہ ہم بڑے ہیں۔ اگر اس کی شان نزول اور اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ دراصل بعض تفاسیر میں ہے کہ یہودیوں کے 2 قبیلے اور بعض میں کہ نہیں، مسلمانوں ہی کے 2 قبیلے کے متعلق ہے کہ ان کو اپنے قبیلے کے افراد کے اوپر اور اپنی مال و دولت کے اوپر بڑا ناز تھا۔ تو ایک قبیلہ یہ کہتا کہ ہمارے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں اور ہمارے مال و دولت زیادہ ہے، دوسرا کہتا کہ ہماری مال و دولت زیادہ ہے، ہمارے قبیلہ بڑا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، چلو ایسا کرتے ہیں، گن لیتے ہیں کس کے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا گننا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر مال و دولت کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اس کو گنا۔ جب اس سے ہی بات نہ بنی تو انہوں نے کہا کہ چلو چل کے قبروں کو گن لیتے ہیں، قبر گنیں گے تو دیکھتے ہیں کس کے زیادہ مردہ ہیں، اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جس کے زیادہ مردہ ہوں گے اس کا مطلب کہ اس کی قوم کی تعداد زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہاں تک کہ یہ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں تکاثر نے، مال و دولت کی اور اولاد کی کثرت نے اس طریقے سے مبتلا کر رکھا کہ تم نے قبروں کی تک کی زیارت کر لی، یہ کہہ کر کہ قبروں کو گننے میں لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مطلب مقصد ہے، اور اس سے تنبیہ کرنا مراد ہے کہ مال و دولت ہو یا اولاد ہو، یہ ساری کثرتیں جو ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جانے والی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کی دنیا میں کامیاب ہو جائے، واضح انشاءاللہ۔ دیکھیے اس سورے کی جہاں تک تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے متعلق کتاب ثواب الاعمال میں روایت ہے 6 امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من قرأ سورۃ التکاثر فی فریضۃ کتب اللہ لہ ثواب اجر 100 شہید، کہ جو شخص سورہ تکاثر کی کسی فریضہ نماز میں تلاوت کرے تو خدا بند عالم 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اس کا اجر، اس کا ثواب لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن قرأ فی نافلۃ، اور اگر کوئی اس کو ایک نافلہ نماز میں پڑھتا ہے تو یہ 100 شہید اگر کوئی ایک فریضہ نماز میں تلاوت کرتا ہے، اگر ایک نافلہ نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو کتب لہ او کتب لہ ثواب 50 شہیدا، اس کے لیے جو کیا ہے 50 شہیدوں کے کا ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ وصلی معہ فی فریضتہ 40 صف من الملائکۃ انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ملائکہ کی 40 صفیں جو ہے وہ فریضہ کی نماز ادا کریں گے۔ تو یہ سورہ تکاثر کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کتاب مجموع البیان میں روایت ہے: من قرأها لم يحاسبه الله بالنعیم الذی انعم علیہ فی دار الدنیا وأوتی من الاجر کانما قرأ 1000 آیہ، کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے تو خدا بند عالم وہ تمام تر نعمتیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کے متعلق جو کہ حساب و کتاب نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے 1000 آیتوں کی تلاوت کری، واضح انشاءاللہ۔ جی بہت بڑی بات ہے، یعنی 1000 آیتیں مطلب سمجھ لیجئے کہ 6000 کچھ آیتیں ہیں، ہے نا، 6636 یا 6661 عفوا، تو اس میں سے سمجھ لیجئے کہ اس نے جو کیا ہے لگ بھگ آپ کو یعنی 15-20% جو ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ لیا، اگر 1000 آیتیں پڑھ لی تو بہرحال یہ سورے کی تلاوت کا ثواب ہے۔ جہاں تک اس کے ترجمے کی بات ہے تو سب سے پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے۔ ہاں، لہو کہتے ہیں کس کو؟ لہو کہتے ہیں غافل ہو جانے کو، ٹھیک ہے، غفلت میں ڈال دینا، مشغول کر دینا، یہ شغلکم عن التفکر فی امور الآخرہ، یہ اس لیے کیا کہتے ہیں لہو لعب کو حرام قرار دیا گیا ہے
کہ انسان جو کیا ہے دنیاوی امور میں ہی کھویا رہے، سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ بیٹھے، ہے نا، فالتو کے گیم وغیرہ میں لگا رہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس چیز کے لیے انسان کی خلقت ہوئی ہے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر سکتا. واضح ان شاء اللہ. تو دیکھیں، ہاں، الہاکم التکاثر، باہمی کثرت میں، ہے، مال و دولت کی ہو یا اولاد کی کثرت نے تمہیں کیا کر دیا، تمہیں لہو لعب میں مبتلا کر رکھا ہے، اس طریقے سے کہ شغل و تفکر ملا کہ تم آخرت کے امور کے متعلق اصلاً فکر ہی نہیں کرتے، سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتے ہو. یہ واضح ہو گئی عبارت. شغل حکم یعنی تمہیں مشغول کر رکھا ہے فکر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے. کس سے؟ کس چیز میں؟ ان تفکر فی الآخرہ، آخرت کے امور کے متعلق کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے اور وہاں پہ ہمیں عمل کے ہی ذریعے سے جانا ہے. ٹھیک ہے، حساب و کتاب ہے، صراط ہے، میزان ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سوچتا ہے انسان آج کے دور میں؟ کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ یہی سب پوری کوشش انسانی رہتی ہے مال و دولت کے کمانے میں. التکاثر التفاخر بکثرت المال والرجال. ٹھیک ہے، یہ فخر کرنا کہ ہمارے پاس زیادہ مال و دولت ہے، ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، ہے نہیں. حتی زرتم المقابر، اور اس طریقے سے تم اس میں مبتلا ہوئے کہ یہاں تک کہ تم جا کر قبروں کی بھی گنتی شروع کر دے سکے. واقعہ بتایا آپ کو، بے ان متم ودفنتم فیہا. یہاں پر یہاں تک کہ تم کیا ہے قبر میں چلے گئے، یعنی یہ ارمان ہی لیے رہے کیا کہ زندگی بھر جو کیا ہمارے سب سے بڑا قبیلہ ہے اور ہمارے پاس مال سب سے، یہاں تک کہ چلے گئے قبر میں، نے اس کے آخرت کے متعلق کوئی عمل وغیرہ انجام نہیں دیا. واضح انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، یعنی پوری دنیا، پوری زندگیاں نہیں، دنیا کو انسان نے اسی چیز میں گزار دیا یہاں تک کہ مر کے چلا گیا قبروں میں. واضح انشاءاللہ. او بان عددتم الموت تکاثرا بہم، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ پہلی والی کیا ہے کہ مطلب یہ کہ انسان نے پوری زندگی گزار دی اور آخرت کے متعلق فکر ہی نہیں کیا. اچھا، دوسری بار اس عادت کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تک کہ تم گئے اور جا کر اپنے مردوں کو گننے لگے کہ کون جو ہے وہ جس کے مردے زیادہ ہوں گے ظاہر ہے کہ اس کا قبیلہ بڑا ہوگا. واضح انشاءاللہ. کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے، رد ان اما ہم فی ہے، یعنی وہ جس فکر میں ہیں وہ لوگ، اس کی تردید کی گئی ہے، رد کیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو، یہی کی کثرت کو سب کچھ سمجھتے ہو اور آخرت میں حسنات کی کثرت کو اہمیت نہیں دیتے. تو اس کو رد کیا گیا ہے کہ ایسا نہ سوچو، ایسا نہ کرو. سوف تعلمون، ایسا کرنے کا جو نتیجہ ہے انشاءاللہ کہ تم جان جاؤ گے. سوء عاقبت تکاثرکم، یہ جو تم ہر چیز کی کثرت میں پڑے ہوئے ہو، اس کی کیا برائی ہے اور اس کی کیا قباحت ہے، انشاءاللہ تمہیں پتہ چل جائے گا. بتا دو انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد تکاثر فائدہ مند ہے، لیکن کون سی؟ اگر خیر اور حسنات کی تکاثر ہے. اس لیے بعض مثلا محسن قراتی کی حوالے سے بہت اچھی تفسیر ہے، تفسیر نور، اس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے دو طرح کی کثرت کا ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ تکاثر میں کثرت ہے اور ایک سورہ کوثر میں کثرت ہے. اس کے وہ بھی کثرت کا مادہ ہے، وہاں بھی کثرت، یہاں پہ بھی کثرت ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک جو کثرت ہے انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور ایک کثرت جو ہے کیا ہے انسان کو حوض کوثر تک پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ کوثر میں جو کثرت ہے وہ اس میں خیر اور نیکی کی کثرت ہے، یہاں پر کیا ہے برائی کی کثرت ہے. واضح انشاءاللہ. مال و دولت کی کثرت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سے انسان کی آخرت بنتی ہے اور ایک سے دنیا بنتی ہے. یہ مطلب اگر کوئی تقابل کرنا چاہے تو ایک اچھا ٹاپک ہے، اس پہ کچھ پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کرر تاکیدن. ٹھیک ہے، اس کو تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مطلب یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں جانی، یقیناً ہر حال میں تمہیں اس بارے میں علم ہو جائے گا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور اس سے کثرت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. او الاول عند النزع او فی القبر والثانی عند البعث. یا پھر یہاں پر یہ ہے کہ جو پہلی بار کہا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مرنے لگو گے، جب حالت نظام میں ہوگے، تو کہتے ہیں کہ انسان کی پوری دنیا، پوری جو حیات ہوتی ہے وہ انسان کے نظروں میں آ جاتی ہے کہ کیا کیا ہے اس نے اور اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. یا پھر قبر میں جب جاتا ہے تو پہلی بار جو کہا جا رہا ہے کہ تعلمون، یہ عند القبر، فی القبر او عند النزع، وہاں پہ جان حالت نزا میں جان لوگے. اور دوسری بار جو کہا جا رہا ہے کہ تعلمون سوف تعلمون، اس سے مراد ہے ہاں جب تمہیں مبعوث کیا جائے گا تب تم جان لو گے. بات واضح انشاءاللہ. کلا لو تعلمون علم الیقین. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی اگر تمہیں علم ہو جاتا، ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقینی طور پر اپنے انجام کا علم ہو جاتا،
علما یقیناً عاقبت و امرکم، کہ تمہارے امور کی جو عاقبت ہے، جو تمہارا نتیجہ ہے، اگر اس کا تمہیں علم یقین ہو جاتا، ٹھیک ہے. وجواب لو مقدر اے ما الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے. یعنی لو کہا گیا کہ اگر تمہیں یقین ہو جاتا اپنی عاقبت کا، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تم؟ تو تم اس تکاثر میں نہ پڑتے، تو تم اس لہو میں مبتلا نہ ہوتے. سب سے بڑی بات دیکھیے یہی ہے، اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، ٹھیک ہے، ہم قیامت اور آخرت عاقبت سب کرتے رہتے ہیں، ہماری زبان پہ یہ سب کلمات جاری رہتے ہیں بنسبت دوسروں کے، لیکن حقیقت یہ کہ انسان کو عاقبت کے متعلق یقین نہیں ہے، آخرت کے متعلق یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا. ورنہ حقیقت یہ کہ اگر انسان، یعنی یہ باقاعدہ نہج البلاغہ مولا خان نے تعجب جتایا ہے، کہ تعجب ہے کہ یہ انسان اپنا ہر قدم، جو ہر سانس لے رہا ہے، یعنی قدم سے پہ ہر وہ قدم نہیں اٹھانا، یہ ہر جو سانس لے رہا ہے، یہ ہر سانس ایک موت کی طرف جو کیا ہے قدم ہے، مگر پھر بھی انسان جو ہے متوجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت اپنے سامنے سے کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے کیا ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے لو تعلمون علم یقین، اگر تمہیں علم یقین ہوتا کس کے متعلق؟ قیامت کے متعلق، تو کیا ہوتا؟ لما الہاکم التکاثر. یہ جواب ہے اس کا جو کہ مقدر ہے. واضح انشاءاللہ. لترون الجحیم، جواب قسم محذوف. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی کیا ہے؟ یعنی یہ کہ تمہیں یقیناً جو کیا ہے تم دیکھ لوگے کسے؟ جہنم کو، آگ کو. ٹھیک ہے، کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونہا عین الیقین، ٹھیک ہے، اور پھر اسے تم دیکھو گے. ثم لترونہا، اور پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے. کس طریقے سے؟ عین الیقین، جس طریقے سے اپنی آنکھوں سے کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہو تو تمہیں یقین ہو جاتا ہے نا، کہ ہاں اپنی بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور بھائی میں نے وہ کام اپنے آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے نہیں؟ تو وہی حال ہے. یہ تم ابھی نہیں سمجھ رہے ہو، ہم نے آیتیں بھیجیں، ہم نے جو ہے کیا ہے رسولوں کو بھیجا، ہاں ہم نے مطلب اتنی عبرتیں رکھی، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں. آخر کار ایک امر ایسا آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے تو تمہیں خود یقین آ جائے گا. ثم لترونہا، یقیناً تم اسے دیکھ لو گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ عین الیقین، ایسا یقین. اس لیے کہ کہتے ہیں علماء یقین کی کس میں ذکر کرتے ہیں؟ عین الیقین، حق الیقین، ہے نا، علم الیقین. تاکید او الاولی من بعید، یا پھر یہ کہ پہلے والے جو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھ لو گے، تو پہلے والے سے مراد یہ ہے کہ دور سے دیکھ لو گے. ٹھیک ہے، والثانیہ من قریب، اور دوسرا جو دیکھنا ہے یہ قریب سے دیکھنا ہے. او الاولی عند ورودہا والثانیہ عند دخولہا. ہاں، یا پھر پہلا والا یہ کہ جب اس کو وارد ہوگے تب دیکھ لو گے، اور دوسرے جب اسے تمہیں داخل کر دیا جائے گا تب دیکھ لو گے. بہت انشاءاللہ. عین الیقین مصدر لأن المعاینہ بمعنی الرؤیہ، معاینہ بمعنی رؤیت ہے. ٹھیک ہے، اے رؤیت ہی نفس الیقین، کہ رؤیت وہی نفس یقین ہے، خود یقین ہے. بہت انشاءاللہ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا، یعنی سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، الامن والصحہ. اب یہاں پر نعیم سے کیا مراد ہے؟ بہرحال بڑی لطیف روایتیں ہیں اس کے متعلق، انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نعیم سے یعنی وہ نعیم کہ جس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، الامن والصحہ. بعض روایتوں میں ہے کہ یہاں پر مراد جو کیا ہے امن و امان اور صحت ہے، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ دیکھو تمہارے پڑوس میں ہی، تمہارے جاننے والے، تمہارے دوستوں میں ہم نے ایسے لوگوں کو رکھا تھا، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کوئی کس طرح بیماری مبتلا ہے، لیکن ہم نے تمہیں صحیح و سالم رکھا تھا. تو اس کا تم نے کیا کیا اپنے صحت و سلامت سے؟ ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری ہی دنیا میں فلسطین جیسا، ٹھیک ہے، سیریا و عراق جیسے جگہوں کو رکھا ہے نا، کہ جہاں پر کوئی سیف نہیں ہے، کہیں بھی کہیں بم گر جائے، کہیں کسی کو موت آ جائے. ٹھیک ہے، اور تم نے ہم نے امن و امان کی زندگی دی. ہاں، تو تم نے اس امن و امان سے کیا کیا؟ اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بلکہ ایک روایت ہے، بہت عجیب روایت ہے، کہ 3 چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید میں سب نہ بیان کر سکوں. 3 چیزیں ہیں کہ جس کی اہمیت کا اندازہ، ٹھیک ہے، انسان کو نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب اس سے چھن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں جب تک انسان سے چھن نہ جائیں اس وقت تک اس کی اہمیت کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز ہے جوانی. ٹھیک ہے،
جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کاش کہ ہم جوانی میں ہم نے یہ عمل انجام دے لیے ہوتے. چاہتا ہے کہ وہ عمل کر لے لیکن گھٹنے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. ٹھیک ہے, چاہتا ہے کہ حج پہ چلا جائے, زیارتوں پہ چلا جائے, نیک اعمال کرے, لیکن گھٹنا جواب دے جاتا ہے. یہ سب سے پہلی چیز جوانی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے صحت کے متعلق ہے. صحت ہے نا, کہ جو جب تک پیر چل رہا ہے, جب تک ہاتھ چل رہا ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے, ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن وہی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو, آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے, اب اس کے بعد دیکھیے کہ کیا تھی آنکھ کی روشنی. بس انشاءاللہ. بہرحال تو یہ ہے, انشاءاللہ اس کو کبھی ہم سنائیں گے اسی پوری روایت. تو ایک بہرحال یہاں پہ نعیم سے ایک تشریح جو روایتوں میں وارد ہوئی ہے کیا کہ نعیم سے مراد امن و صحت ہے. ٹھیک ہے, وقیل جمیع الملاذ. ایک قول یہ ہے کہ نہیں, نعیم سے مراد ہر طرح کی لذتیں ہیں, کہ جو بھی انسان دنیا میں اس لذتوں کو اٹھا رہا ہے اس کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا. وعنہم, اور یہ تو بہرحال مفسرین نے اس کو ذکر کیا. جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی بات ہے تو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ولایت اہل البیت و محبتہم. ٹھیک ہے, ہاں, اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی ولایت جو ہے وہ کیا ہے, نعیم ہے, اور اس کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. بات انشاءاللہ. آپ اس کے متعلق روایت سنیے, بہت اچھی روایتیں ہیں, مجلسوں وغیرہ پڑھنے میں بہت کام آئیں گی, اور اکثر سن بھی رکھا ہوگا آپ نے. فی کتاب الاحتجاج للطبرسی عن امیر المؤمنین علیہ السلام. ٹھیک ہے, احتجاج طبرسی میں مولائے کائنات سے روایت ہے, ایک طویل حدیث ہے. اس میں فرماتے ہیں ومعنی عفن, یہ تو میں سورہ قاریہ پڑھ رہا تھا. ہاں, اس میں سنیے, اصول کافی میں ہے ان عدۃ من اصحابنا عن سہل بن زیاد ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ من قرأ الہاکم التکاثر عند النوم وفی وقع فی فتنۃ من فتنۃ القبر. چلیے, یہ بھی ایک فضیلت کی حدیث ہے جو یہاں ہے اس میں مذکور, کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیتا ہے تو قبر کے جو فتنے ہیں, ہے نا, یعنی وہ قبر کی ہولناکی یا قبر میں جو خطرناک ہے ہونا یا پھر قبر کی وحشت, ان سب سے انسان بچا رہے گا. تو ایک بہت اچھی سی بات ہے, بس سونے جائے موبائل وغیرہ رکھ کے ایک سورہ الہاکم التکاثر پڑھ کے انسان سو جائے. بات انشاءاللہ. اور یہ قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے. اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیے منازل الاخرہ میں شیخ عباس کا سب سے پہلی قبر, اور یہی نہیں کہا کہ پہلی منزل ہے, کہا کہ سب سے وحشتناک منزل ہے, کہ سب سے پہلے انسان کا سامنا مرنے کے بعد اسی سے ہوتا ہے. اور اگر ہم زندہ ہیں, اگر آپ سوچ کے دیکھ لیجئے تو واقعی عجیب لگتا ہے. ہم لوگ گئے تھے حیدر بھائی کی تدفین میں, ابھی تک کہ مطلب ہم جو ادھر سے کربلا کے راستے سے گاڑی بھی گزرتی ہے تو وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ پورا کا پورا بس صحرا ہی صحرا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک آدمی کو وہاں دفن کریں گے اور چلے آئیں گے. سوچیں کیا عالم ہوگا. بہرحال تو اگر انسان چاہتا ہے کہ ان سب ہولناکیوں سے محفوظ رہے تو سورہ الہاکم التکاثر کا سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے. اس طریقے سے کتاب روضۃ الواعظین شیخ مفید کی ابن عساکر سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر قال التکاثر الاموال جمعها من غیر حقها. تکاثر سے مراد کیا ہے کہ انسان مال و دولت کو, ٹھیک ہے, بنا حق کے کیا کرے, جمع کرے. یہ پتہ دیکھیں, مال و دولت ہے آپ کا لیکن آپ کے حق کا ہے تو اس کی جمع آوری میں کوئی مشکل نہیں ہے. مگر یہ کہ نہیں, وہ دیا گیا آپ کو کہ شاہد حسنین صاحب کو پہنچا دیجیے گا, تو اپنا تو جمع کر رہے تھے, وہ بھی لے کے جمع کر دیا, تو بغیر حق کے مال کے جمع کر لینے کو تکاثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ومنعها من حقها. ٹھیک ہے, اور اب جس کا حق ہے اس کو ادا کرنے سے کیا انسان منع کر دے. وشدها فی العویہ, اور لے جا کر اسے کسی ظرف میں تجوری وغیرہ میں اس کو بند کر دے. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک تو پہلے زمانے میں اور آج بھی ہیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, یہاں تک کہ کیا ہے وہ تجوری بندھی رہتی ہے پوری زندگی, کھلتی نہیں ہے, یہاں تک کہ حضور جو ہے کیا ہے چلے جاتے ہیں. زرتم المقابر, قبر کے کلا سوف, چونکہ مرنے کے بعد تو وہ سب لے کے نہیں جا سکتے, تو وہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے. کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے, اور تم یقیناً جان لو گے کہ اس کی کیا مطلب قباحت ہے. لو قد دخلتم قبورکم, جب تم قبر میں داخل ہوگے تو تمہیں ٹھیک پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. ثم کلا سوف تعلمون لو قد خرجتم من قبورکم الی محشرکم. پھر جو کہا گیا دوسری مرتبہ کہ تم جان لو گے, دوسری مرتبہ جاننے سے مراد کیا ہے, ایک قبر کے داخل ہوتے وقت اور دوسرے حشر کے وقت جب تمہیں میدان محشر میں قبر سے نکال کے لے جایا جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین قال
وَذَلِكَ حِينَ يُؤْتَى بِالصِّرَاطِ فَيُنْصَبَ بَيْنَ جِسْرَيْ جَہَنَّم. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم جان لو گے، اس طریقے سے جان لو کہ جس طریقے سے علم یقین ہے، تمہیں یقین آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق کیا ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب تمہیں صراط سے گزارا جائے گا، کہ نیچے تمہیں جہنم دکھے گی، کہ جہاں ذرا سا پیر ادھر سے ادھر ہوا فوراً جو کیا ہے جہنم ہے. ٹھیک، اچھی روایت ہے یہ، آپ نے سنا ہوگا اکثر مجلسوں میں، کتاب کافی میں روایت ہے یہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں، ان ابی حمزہ قال کنا عند ابی عبداللہ، راوی ابی حمزہ فرماتے ہیں کہ ہم چھٹے امام کی خدمت میں تھے. فدعا بطعام ما لنا عہد بمثلہ لذاذۃ وطیبہ. ٹھیک ہے، کہ امام نے جو ہے وہ کھانا منگوایا، اور کھانے کے طور پر جو کیا ہے ایسی چیزیں منگائی کہ جس کی لذت، ٹھیک ہے، اور جس کا مزہ ہم نے آج تک کبھی ایسا مزہ اور ایسی لذت جو ہے وہ اس کھانے کی نہیں دیکھی تھی. ٹھیک ہے، وہ آتینا بتمر ننظر فیہ اوجہنا من صفائہ وحسنہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا وانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو کھجور پیش کی گئی، اور کھجور بھی اتنی خوبصورت کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ اکبر، کس صفات کا یہ کھجور ہے، ہم نے تو آج تک ایسا کھجور نہ دیکھا ہے اور نہ کھایا ہے. واضح انشاءاللہ. فقال رجل لتسألن عن هذا النعیم الذی تنعمتم به عند ابن رسول اللہ. تو جب وہ ہم کھجور کھا رہے تھے تو ایک نے، ہوتا ہے بہت سے لوگ مجموع ہوتے ہیں اپنی علم کو ظاہر کرنا، تو امام بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کہ کھانا ہے، کھا لو، کھجور کھا رہے ہو، لیکن تمہیں قیامت میں اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم فرزند رسول کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھا رہے ہو، اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. اچھا، نظر میں کیا ہے یہ والی آیت، ٹھیک ہے، یہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فقال ابو عبداللہ، تو جیسے امام نے سنا کہ یہ بات، تو امام نے فرمایا ان اللہ عز وجل اکرم و اجل ان یطعمکم طعاما فیسوغکموہ ثم یسألکم عنہ. ٹھیک ہے، کہ خدا بند عالم اس سے کہیں بلند ہے کہ تمہیں کوئی چیز کھلائے پلائے اور تمہارے لیے جائز ٹھہرائے کہ تم کھا لو اس کو، اور اس کے بعد جب تم پہنچو تو قیامت میں کیا ہے تم سے اس کے بارے میں سوال کرے. ایسا تو ہم اپنے دسترخوان پہ آنے والے لوگوں سے نہیں کرتے ہیں، جو جس سے ہو سکتا ہے کھلاتا ہے اور پوچھتا نہیں ہے، اس کا حساب دیتا. تو یہ خدا کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں کوئی چیز جائز رکھی ہے تو تم کھاؤ، تو صحیح حساب کتاب نہیں ہوگا. ولیکن ہاں، رہی بات یہ کہ جو تم آیت کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ بات کہہ رہے ہو تو یاد رکھو، ولیکن یسألکم اما انعم بہ علیکم بمحمد و بآل محمد. اور جس نعمت کے مطلب تم سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ محمد و آل محمد کی محبت و ولایت ہے. واضح انشاءاللہ. اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، بہت لطیف ہے. فرماتے ہیں قال سأل ابو عبداللہ علیہ السلام. ٹھیک ہے، سأل ابو نہیں عفوا اس طریقے سے قال سأل ابو حنیفہ ابا عبداللہ عن هذه الآیہ فقال له من نعیم عندک یا نعمان. ابو حنیفہ نے چھٹے امام سے پوچھا کہ نعیم سے کیا مراد ہے، یہ جو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو امام نے بجائے اس کے کہ جواب دیں، امام نے خود پوچھ لیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک نعیم سے کیا مراد ہے. ابو حنیفہ سے امام نے پوچھا. قال القوت من الطعام والماء البارد. تو کہنے لگا کہ ہاں، اس سے تو جو ہم کھانا کھاتے ہیں روز کا وہ کھانا مراد ہے، اور ٹھنڈا پانی، اس کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا. فقال لئن اوقفک اللہ یوم، بہت اچھی بات ہے، کہتے ہیں کہ لئن اوقف اللہ یوم القیامت بین یدی حتی یسألک عن کل اکلۃ اکلتها اور شربۃ شربتها لیطولن وقوفک بین یدی. کہ ابو حنیفہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں کھڑا کر کے جتنا تم نے زندگی بھر کھانا کھایا ہے ہر وقت کے کھانے کے بارے میں سوال کرنے لگے اور ہر وقت کے پانی کے بارے میں سوال کرنے لگے تو لگے کہ وہیں جو کیا ہے ہم فیہا خالدین ہو جائے گا، ہمیشہ وہیں کھڑے رہ جاؤ گے، ہے نا. یہ تو بہت طویل وقفہ ہو جائے گا وہاں پہ کھڑا ہو کے حساب دینا. قال فمن نعیم جیل، تو فدا کہا کہ ٹھیک ہے میری جان قربان ہو، آپ خود بتائیے کہ نعیم سے کیا مراد ہے. قال نحن اہل البیت النعیم الذی انعم اللہ بنا علی العباد. ہم اہل بیت علیہ السلام ہی وہ نعمت ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بطور نعمت جو ہے وہ بھیجا ہے. وہ بنا اطلف بعد ان کانوا مختلفین. یہ سب کے سب لوگ آپس میں مختلف تھے، ہماری محبت کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے یہ سب کے سب جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.
وبنا الف اللہ بین قلوبہم وجعلہم اخوانا بعد ان کانوا اعداء، یہ سب کے سب ہم سے پہلے کیا تھے؟ آپس میں دشمنی رکھتے تھے، بغض و حسد رکھتے تھے، ہماری محبت و ولایت کی وجہ سے ان میں آپس میں محبت پیدا ہوئی ہے۔ تو بہرحال جس کے متعلق سوال کیا جائے گا اس سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ عن ابن محبوب عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اب یہ جو بات آ گئی تو وہ پوچھ اور فرماتے ہیں ثلاثۃ اشیاء لا یحاسب العبد بہ علیہن، کہ تین چیزیں ہیں کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال نہیں کرے گا۔ یہ جو بات شرح کر رہے ہیں لوگ کہ اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ ہر طرح کا کھانا پینا، یہ کریں تین چیزیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک طعام یاکلہ، انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کے متعلق جو ہے سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وثوب یلبسہ، ٹھیک ہے، اور وہ کپڑا کے جو انسان پہنتا ہے، البتہ یہ بھی یہ ہے کہ مطلب اسراف کی حد تک نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، حق کے ساتھ ہو، ضرورت کے تحت ہو تو اس کوئی مشکل نہیں ہے۔ وزوجۃ صالحہ تو عاون ہو یحسن بہا فرجہ، اس طریقے سے وہ زوجہ صالحہ کہ جو یعنی مومنہ ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، یعنی خیانت نہ کرتی ہو، اور جو ہے وہ اپنے شوہر کی ہر امور میں مددگار ہو، اس کے متعلق بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی، بلکہ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت اسلام ہے کہ انسان مسلمان ہو، اور اسلام کے بعد زوجہ صالحہ سے بڑھ کر اور کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔